اور اب کیا وہ بن گئے؟ ان کو غلام بنا لیا گیا. یعنی ایک انسان جو بہت اچھے گھر کا تھا، اب کون سی، ابھی تو وہ سب کی خدمت کر رہا تھا، خود سے جا جا کے علم حاصل کرنے کے لیے حق کی تلاش میں لوگوں کی خدمت کر رہا تھا. ہاں، ایک جگہ سے دوسرے جگہ کی در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور جب اسے کچھ نشانی پتہ چلی، وہ جب اس سفر کو نکلا تو اسے غلام بنا لے گیا. اور اس وقت غلام ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیا تھا؟ جانور سے بھی زیادہ بدترین زندگی. پر انہوں نے اس کو بھی قبول کرا، اور ایک مدینے کے یہودی نے ان کو اپنا غلام بنایا، تو ان کو خریدا تھا. یعنی وہ مطلب وہ حق کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ بھی دیا. یہ طلب تھی حق کی. اور اس طرح وہ کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے. اب مدینے میں تھے اور مکے سے نبوت کے ظہور کی خبر آنے لگی، آخری نبی کے ظہور کی خبر آنے لگی. اب سوچئے، جو انسان ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا راستہ طے کر رہا تھا، اب اسے خبر آ رہی ہے کہ کچھ میلوں کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے. لیکن اب کیا تھے؟ غلام تھے، بنا مالک کے اجازت کے جا نہیں سکتے تھے. سوچئے وہ بے بسی کو محسوس کریے، جب مطلب ایسے محسوس کریے جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے اور وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، اور تو ہمارے اندر کیسی تڑپ ہوتی ہے. ان کے اندر اس حق کی تڑپ تھی، پر اب وہ جا نہیں سکتے تھے. پھر ہوا کیا؟ جب انسان کو حق کی تلاش ہوتی ہے نا، تو پھر رب تو خود ہی مدد کرتا ہے. اور ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت کر لی. اب کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے اپنے مالک سے اجازت لی، کچھ کھجوریں وہاں پہ انہوں نے ان کو کام کیا ملا؟ وہ مزدور بن گئے تھے. وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے. اب وہ مزدور تھے اور انہوں نے کچھ مزدوری کری، اور اس اپنے پیسے سے انہوں نے کچھ کھجوریں اکٹھا کری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اسے پیش کیا، کھجوروں کو پیش کیا. انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں صدقہ قبول نہیں کرتا، اسے غربا کو تقسیم کر دو. انہوں نے تقسیم کر دیا. ان کے دل کو ہوا کہ نہیں، ہاں کچھ بات تو ہے. پھر وہ دوبارہ گئے، پھر کچھ دنوں میں انہوں نے پھر محنت کر کے کچھ کھجوریں اکٹھا کری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کھجوریں پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ بھی وہی سوال ہوا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہدیہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں میں ہدیہ قبول کرتا ہوں، اور انہوں نے کھجوروں کو قبول کر لیا. پر ابھی بھی چین نہیں تھا. اب وہ کوشش میں لگے تھے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پہ چادر پڑی رہتی تھی، تو کوشش میں کیا تھے؟ تیسری نشانی دیکھ لیں، مہر نبوت. تو وہ بار بار کبھی ادھر ہو رہے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے، کسی طرح دکھ جائے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اپنی چادر ہٹا دی، کہا جو تم دیکھنا چاہتے وہ دیکھ لو. اور جب انہوں نے وہ نشانی دیکھی تو پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپٹ گئے اور کہا کہ اب مجھے حق مل گیا ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اب وہ ایمان تھا اس کے لیے جس کے لیے وہ تڑپ رہے تھے. اب انہوں نے مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کر لیا. پورے یقین کے ساتھ جب ان کے دل کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حق کو قبول کر لیا. اتنے قریب آ کے بھی وہ چیک کرتے رہے کہ میں صحیح جگہ جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں. کہاں سے ان کا یہ جو حق کی جو تلاش تھی، جو تڑپ کہاں سے اٹھی تھی؟ ایک غلط ماحول سے. اب بتائیے، اب ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں. ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں. اسلام کی روشنی میں ہم نے آنکھ کھولی ہوتی ہے. ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والے مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن ہوتی ہے. پر پھر بھی
ہم سب نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ہمارے چاروں طرف کے ماحول میں، ہمارے گھر، ہمارے خاندان میں کتنے سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جو اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں، جو سنت کے خلاف ہیں۔ پر کیا ہم کبھی اس ماحول کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے؟ ہاں، کہ ہمارے ایمان نے کبھی ہمیں جھنجھوڑا ہے؟ الٹا کیا ہے، ہم تو اعتراض کرتے ہیں، دین کے باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور بہت چھوٹا سا ایگزامپل سبھی اب سمجھیں گے ہم لوگ، اور شاید سب لوگ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کریں۔ آج کل شادیوں کا دور چل رہا ہے نا، بہت شادی ہے، ہر جگہ شادی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور مسلمان کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے مسلمان کی شادی میں؟ بہت سارے سوال آپ لوگ دماغ میں وہ سوال نہیں پوچھ رہے، ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں ایک مسلمان لڑکے کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ نکاح ہوتا ہے نا، نہ کریے نکاح، 7 پھیرے کر لیجیے۔ 7 پھیرے کریں گے؟ نہیں 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 نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے یہاں تو نکاح ہوگا، 7 پھیرے کیسے ہو سکتے؟ لیکن افسوس، نکاح تو کریں گے لیکن نکاح شادی کے آڑ میں جو ہمارے گھروں میں بہت سارے غیر شرعی کام ہو رہے، کیا ہم نے کبھی اس کام کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ بے حیائی، بے حجابی، میوزک، ڈانس اور بے جا اسراف کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ ہم ہر اس غیر شرعی کام کو، یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا، یہ خاندان کا چلن ہے، اور یہ سوسائٹی کی خوشی ہے، اس پہ لبیک کہتے رہتے ہیں۔ ہاں، اور جو رسم رواج پرانے لوگوں نے کیسے سٹارٹ کی تھی؟ ہلدی اور اپٹن سے سٹارٹ کی تھی، پھر وہ مہندی اور کیا کیا بن گئی، اور اب تو بیچارے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا رسمیں ہونی چاہیے، اب تو بچے بتا رہے ہیں۔ ابھی کیا ہونا ہے؟ برائڈ ٹو بی کا فنکشن ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ کیک کٹنا ہے، مسٹ ہے اب، اور کیا ہونا ہے؟ بیچلر پارٹی ہونی ہے، اور برائڈل انٹری کیسے ہوگی، اور یہ جو طریقے اب شروع ہو گئے ہیں نا، یہ طریقے آگے آنے والی کئی سالوں بعد یہ بن جائیں گے کہ نہیں یہ تو کرنا ہے، یہ مسٹ ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہوتا آ رہا ہے۔ گھروں کو سجانے کے لیے کیا ہو رہا ہے، کتنا ٹرینڈ چل رہا ہے، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ، جو بہت پیسے والے بھی نہیں ہیں نا، کیونکہ پہلے یہ سب ڈیکوریشن وغیرہ تو پیسے والوں کی وہ شان ہوتی تھی، اب تو غریب ہیں، انہوں نے بھی کئی سارے دوپٹے ڈال لیتے ہیں، دروازے بھی دوپٹے ہیں، اور گھروں میں اور بارجے بھی دوپٹے ڈالے، اتنے پردے، اور عورتوں کے جسم سے پردے ہی ہٹ گئے۔ اور افسوس، ہم لوگ ان سارے غیر شرعی کام کے خلاف ایک بھی کوئی خاندان میں نہیں اٹھتا ہے کہ آواز اٹھائے، اور کوئی اگر بڑا معصوم سب بندہ جو اس کے دل میں تھوڑی سی ایمان ہو گیا نا، وہ اٹھانا بھی چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا جائے گا کہ وہ حجاب میں اگر کوئی عورت آتی ہے تو وہ کونے میں بیٹھے گی، یا پھر وہ اس بات میں مجبور ہو جائے گی کہ اس خوشی میں آپ کے شامل نہ ہو۔ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، پر ہم لوگ ایمان والے ہیں، نکاح کریں گے، باقی سب کچھ اللہ کی مرضی کے خلاف۔ تو یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحہ ہے کہ ہم لوگ مکمل دین پر آئیں، یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا اور کچھ چیزوں کو اپنی خوشی کے لیے چھوڑ دیا۔ اور توحید کا تیسرا تقاضا ہوتا ہے توحید الاسماء و صفات۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو یہاں کے ریگولر آڈینس ہیں IRO کے، کہ الحمدللہ
ایک پورا سال قریب ہونے کو آ رہا ہے کہ ہمارے تنظیم کی طرف سے یہ مشن چل رہا ہے، نو یور لارڈ، اپنے رب کو پہچانو. ہاں، اور اسی مشن کے تحت ایک کیمپین تھا، جو کیمپین ہے نو یور لارڈ، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اس کے جو صفاتی نام ہے، اس کو بہت گہرائی سے سمجھا. اب ایسا تو نہیں ہم کہنے والوں کو اور آپ سننے والوں کے صرف یہ جو جتنے بھی سیمینار گزرے ہیں یا جو جتنے بھی نالج دی گئی، صرف اس نے ہمارے علم میں اضافہ کیا ہو. کیا ہم نے اللہ کے ان سارے صفاتی نام کو دل سے مانا ہے؟ اگر ہم یہ جان گئے ہیں کہ اللہ البصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو کیا کبھی جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اور کسی ایسے کام میں ملوث ہوتے ہیں جو ہمارے رب نے ہم کو منع کیا ہے، ہم اس سے رک جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ البصیر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا رب دیکھ رہا ہے. کیا جب ہماری زندگی میں کچھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ جسے ہماری عقل قبول نہیں کرنا چاہتی کہ میری زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہاں، تو ہم یہ سوچ کے صبر کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. جب کسی اپنوں کی بات ہمارے دل کو چیر کے چلی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی لمحہ زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں رہا ہے، کوئی ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، ہم سے کوئی محبت نہیں کر رہا ہے، تو ہمارا دل اس وقت اس بات پہ اطمینان کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الودود ہے، کوئی محبت نہیں کر رہا تو ہمارا رب تو ہم سے محبت کر رہا ہے. کیا جب رزق کی تنگی سے ہم پریشان ہو کر حلال اور حرام کا فرق بھول جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ سوچ کے اطمینان کر لیتے ہیں، اپنے خواہشوں کو دبا مار لیتے ہیں کہ میرا رب الرزاق ہے. کیا جب کبھی ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی برائی، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچ کے رک جاتے ہیں کہ ہمارا رب القہار ہے، مالک یوم الدین ہے، ایک دن ہمیں اس کو جواب دینا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کہ اللہ کے اسماء و صفات پہ ہمارا ایمان ایسا ہے. اگر ایسا ہے تو الحمدللہ ایمان ہمارے دل میں اتر رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو تو کیا فائدہ ہمارے کہنے کا بھی اور ہم لوگوں کے سننے کا بھی، کہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا. اور جب اللہ کے اسماء صفات پہ اس طرح کا یقین ہوتا ہے نا، تو پھر کیا بات نکل کے آتی ہے کہ ہم لوگ اللہ پہ اس طرح سے توکل کرتے ہیں کہ جتنے بھی ماحول اپوزٹ ہو، سچویشن خراب ہو، نا امیدی ہر طرف ہو، پر ایک مومن کا دل اس بات پہ اطمینان کر لیتا ہے کہ ہمارا مددگار اللہ ہے. اسباب آپ کے فیوریبل نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ اطمینان رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. اگر ہمیں اپنی ہر خواہش کو بھی دبانا پڑے، ہماری چاہی ہوئی چیز ہم کو نہیں مل رہی ہے، ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور پھر قرآن میں سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا ہے بھی ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، کہ بے شک ایمان والوں کا حامی و ناصر کون ہے؟ اللہ ہے، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. جب اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کا دل چاہتا ہے، پھر فکر نہیں ہوتی ہے. ہر خواہش، ہر تمنا ہم اپنی مرضی سے اس سے دور ہو سکتے ہیں. بس کیا تقاضا کیا ہے ایمان کا؟ کہ میرا رب، ہم اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اس کو ہی اپنا مالک، اپنا خالق جان رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، نہ کسی سے امید لگائیں گے، نہ کسی سے کچھ مانگیں گے. اور جب یہ جذبہ دل میں آتا ہے نا، تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اعمال بدل جائیں. اور اعمال کو بھی ہم کس سے سیکھیں گے؟
صحابہ کی زندگی سے سیکھتے ہیں. مجھے بار بار مطلب صحابہ کی زندگی کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایسا مطلب میرا اپنا ایکسپیرینس یہی ہے کہ جیسے کوئی شائننگ والی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے نا, ہاں آپ کا دل اس طرف کھنچتا ہے. جیسے مان لیجیے اگر آپ نے کبھی ستارہ دیکھا ہوگا نا, جو ستارے ہوتے جو بہت شائننگ کرتے تو آپ کو دل چاہتا ہے بار بار اسے دیکھے. کوئی وہ جو پورا چاند ہوتا ہے جب نکلتا ہے نا تو دل بار بار ادھر جاتا ہے. تو صحابہ کی زندگی کے جو لمحات ہیں وہ ایسے ہی ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس کا بھی مطالعہ کرنے لگے نا تو ہمارا ایمان دن پہ دن بڑھتا چلا جائے گا. اور ایسی ایک صحابی کا اور ذکر کرنا چاہیں گے, ان کا نام تھا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کے سامنے اللہ کے یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کو قرض حسنہ دو. یہ بات سن کر ابو دردہ نے بولا کہ یا رسول اللہ, اللہ تو بے نیاز ہے, کیا اس کو بھی قرضہ چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ کو بھی قرضہ چاہیے, قرض چاہیے, اور اس کے بدلے وہ تمہیں جنت دے گا. یہ سنتے ہی وہ ایک دم کھل اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے راہ میں اگر کچھ میں صدقہ کروں گا تو اس کے بدلے مجھے اور میری اولاد کو جنت ملے گی, آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ضمانت دیتا ہوں. انہوں نے فوراً ہی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے پاس صرف 2 باغ ہیں, میں وہ دونوں باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باغ تم اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو اور ایک باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. اس پر انہوں نے جواب دیا جو بہترین باغ ہے میرے پاس جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں, میں وہ اللہ کی راہ میں دوں گا. اور یہ کہہ کر وہ فوراً, میں نے یہ اللہ کے رسول سے کہا آپ اس بات کی گواہ رہی کہ میں نے اللہ کو یہ صدقہ دیا, اور یہ کہہ کر فوراً وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے باہر نکلے اور کہاں چلے گئے؟ باغ میں چلے گئے, اپنے باغ میں گئے. وہاں پہ ان کی بیوی اور ان کے بچے تھے. انہوں نے فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ بس اب اٹھ چلو, یہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے, میں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. ان کی بیوی نے بنا کسی سوال کیے فوراً بچوں کو لے کر چل دیں. اور حد تو یہ تھی کہ ان کے بچوں کے دامن میں جو کھجوریں تھیں, ان کے بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھیں, اسے بھی نکال دیا گیا, نکال کے وہیں باغ میں چھوڑ دیا گیا. اب لگے گا کہ یہ کیا ہے, مطلب یہ کھجوریں نکال دیں بچے کے منہ سے, ہاں کیا ہے بات؟ یہ ہے یہ شوق ہے جنت کا. ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرنا تھا, یہ شوق تھا ان کا. اور ہم کیسے ماں باپ ہیں, بہت سارے گناہ بچوں کی خوشی کے لیے کرتے رہتے ہیں. بچوں کی ہر ناجائز اور جائز خوشی کے لیے کہتے ہیں چلو بچوں کی خوشی ہے. اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ انہوں نے مطلب ہم لوگ بھی جائیں اور فوراً ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی راہ میں دے دے, نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن یہ تو سیکھیں گے ضرور نا اس بات سے کہ ہمارے اندر اللہ نے جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, ہمیں مال دیا ہے, ہمیں اچھی صحت جسم دیا ہے, ہاں, اور ہمیں یا کوئی صلاحیت دی ہے, اس کو اللہ کی راہ میں تو لگائیں.